السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دن ایک آیت قرآن مبین کا 10واں سبق سنیے گا۔ نمازیں باجماعت ادا کریں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 باتوں کی ترغیب دیتے ہیں۔ 1، ہمیشہ نماز کی پابندی کرو، کبھی اس میں سستی نہ برتو۔ صرف ہفتے میں ایک بار جمعے کی نماز ادا کر لینا، سال میں 2 عیدین ادا کر دینا، یہ مسلمان کی نشانی نہیں بلکہ اللہ کے غصے کا سبب ہے۔ 2، زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کر دیا کرو اور ہر سال ادا کیا کرو۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور اس میں برکت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور صاحب مال کو ہر بیماری سے حفاظت ملتی ہے اور وہ محتاجوں کی دعا کا حقدار بنتا ہے۔ لہٰذا یہ زکوٰۃ خوشی سے دینا چاہیے۔ 3، فرض نمازیں گھر میں یا علیحدہ ادا کرنا خدا کے حکم کے خلاف ہے۔ مسجد میں باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنا ہی حکم خداوندی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو دعوت دے تو اس کے گھر کو جا کر دعوت کو قبول کرنا ہی اصول ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو حق یہی ہے کہ اس کے گھر کو جا کر وہ حق ادا کرے، نہ اپنے گھر بیٹھے ادا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تم کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر مسجد میں آ کر اس کا جواب دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورتیں اور بچوں کا لحاظ نہ ہوتا تو اس گھر کو آگ لگا دینے کو جی چاہتا ہے جس گھر کے مرد جماعت چھوڑ کر رہتے ہیں۔ باجماعت نماز ادا کرتے وقت اقتداء کی صفت، آپسی محبت، ملنساری کی طبیعت، اپنے مومن بھائی کا سکھ دکھ پہچاننے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔